بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر وہ مخلوق جس کے اندر جان ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ طے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے کوئی بھی جاندار بچ نہیں سکے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے کوئی بھاگ سکے گا۔ اس لیے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے والا شیطان، وہ بھی ایک دن موت کا مزہ چکھے گا، یعنی اس کو بھی ایک دن موت آئے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دن کون سا ہوگا، اور کون ابلیس کو موت دے گا، اور کیا شیطان کو موت کے وقت تکلیف ہوگی؟ اگر ہاں تو کتنی تکلیف ہوگی؟ اور شیطان مردود کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ اور شیطان مردود کتنے زمانے تک موت کی نیند سوتا رہے گا؟ اور شیطان کی روح کون قبض کرے گا؟ اور شیطان کی روح کتنے دردناک طریقے سے نکالی جائے گی؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس حکم سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، یہاں تک کہ انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام اور اس کائنات میں رہنے والی ہر جاندار اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانتے ہیں، اور اسی حکم کے مطابق ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر انسان اور جانور کو اس کے طے کیے گئے وقت پر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کو گمراہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھگائے ہوئے شیطان مردود کو کس طرح موت آئے گی، اور کس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو کر حاضر ہوگا؟ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں میں یہ اعلان کر دیا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس حکم کے اندر شیطان بھی شامل تھا، لیکن تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو شیطان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو جنت سے نکال دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کو اس کے قسمت میں لکھ دیا۔ تو اس وقت شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو جو اس نے عبادت کی تھی، اس کے بدلے میں ایک فکس ٹائم تک مہلت دے دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے ایک فکس ٹائم تک کے لیے۔ میرے دوستو، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فکس ٹائم کون سا ہوگا جس فکس ٹائم میں شیطان کو موت دی جائے گی؟ میرے دوستو، اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ فکس ٹائم وہ ٹائم ہوگا جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی۔ تو اس وقت مومنین کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری اور خوشبودار ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں رہنے والے تمام مومنین اور ایمان والے انتقال کر جائیں گے، اور کافر اور مشرک پوری دنیا میں باقی رہ جائیں گے۔ مومنین کے انتقال کے بعد 40 سال کا زمانہ یوں ہی گزر جائے گا، اور ان 40 سالوں میں کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی اس بچے رہنے والے انسانوں کی عمر کم سے کم 40 سال کی ہوگی۔ اس وقت مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے اس پوری زمین پر کوئی بھی مسلمان باقی نہ ہوگا۔ اس پوری زمین پر صرف کافر اور مشرک لوگ ہی باقی ہوں گے۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب مومنین کے انتقال کو 40 سال گزر چکے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلا سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس سور کی آواز بہت ہی کم ہوگی، اور لوگ اس آواز کو کان لگا کر سنیں گے، اور پھر یہ آواز اللہ تعالیٰ کے حکم سے آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس خوفناک آواز کی وجہ سے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنے شروع ہو جائیں گے، اور ناک سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی، اور لوگ لگاتار مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت انسان، جنات اور فرشتے، یہاں تک کہ سب مر جائیں گے۔ میرے دوستو،
یہ وہ وقت ہوگا جب پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرنے والا شیطان مردود بھی موت کا ذائقہ چکھے گا، اور اس وقت ہی اس شیطان مردود کو موت آئے گی۔ اس طرح جب اس کائنات کے تمام لوگ مر جائیں گے تو اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اس سور کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور میزان یعنی ترازو لگایا جائے گا اور لوگوں کے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ابلیس کو موت آ جائے گی، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پہلے اور دوسرے سور کے بیچ 40 سال کا گیپ ہوگا۔ اس 40 سال کے گیپ میں شیطان موت کی نیند سوتا رہے گا، اور 40 سال کے بعد قیامت کے دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ موت کے وقت شیطان کی روح کون قبض کرے گا، کون نکالے گا، اور یہ 40 سال مردہ حالت میں کس جگہ پر گزارے گا، اور اس کی قبر کہاں پر بنائی جائے گی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی غمگین ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، میری موت کی وجہ سے میرے شروعاتی دشمن یعنی شیطان مردود کو بہت خوشی ہوگی، اور وہ میری موت کی وجہ سے بہت خوش ہوگا، کیونکہ آج میں مرنے والا ہوں، اور شیطان مردود قیامت تک زندہ رہے گا۔ چنانچہ اسی وقت ملک الموت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کی وفات کے بعد آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا کے اندر ذلیل ہوتا رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی دردناک موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف کو برداشت کرے گا، اور پھر آخرکار جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے، مجھے ابلیس کی موت کا منظر بتاؤ۔ تو اس وقت ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بتانا شروع کیا، تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے اور زار و قطار رونے لگے۔ اتنا بتانے کے بعد حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، تو لوگوں نے اس وقت ریکویسٹ کیا کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا حال بتائیے۔ تو اس وقت لوگوں کی فرمائش پر حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر کچھ اس طرح بتایا کہ جب شیطان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے ارشاد فرمائے گا کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر ابلیس کی طرف جاؤ، اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنات سے زیادہ سختی کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر ملک الموت علیہ السلام غصے سے بھرپور ہو کر فرشتوں کے ساتھ شیطان کی روح قبض کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ جو بھی زمین اور آسمان والوں میں سے ان فرشتوں کو دیکھ لے گا وہ وہیں پر مر جائے گا۔ میرے دوستو، جب ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بھرپور ہو کر شیطان کے پاس پہنچیں گے تو شیطان دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی، جو کہ تمام انسانوں اور جنات کی موت کی تکلیف کے برابر ہوگی۔ میرے دوستو، ابلیس اس وقت اس موت کی تکلیف سے گھبرا کر کبھی پورب کی طرف بھاگے گا تو کبھی پشچم کی طرف بھاگے گا، لیکن اس کو چھپنے کی کہیں جگہ نہ ملے گی۔ ہر طرف وہ اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ یہ شیطان مردود اس وقت موت سے بچنے کے لیے سمندر کے اندر چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن سمندر بھی اس کو اپنے اندر چھپنے نہ دے گا، اور پھر یہ شیطان مردود آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے تعینات فرشتے شیطان مردود کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ پھر یہ مردود حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس آئے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں مردود اور لعنتی بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ میرے دوستو، اس کے بعد یہ شیطان مردود ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری روح قبض کرو گے۔ تو اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کئی زیادہ تکلیف کے ساتھ تمہاری روح قبض کی جائے گی۔
حضرت ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر شیطان مردود تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا، اور بھاگتا ہوا اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں پر اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ اس وقت وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ کے انگارے کی طرح لال ہو چکی ہوگی اور زمین چنگاریوں کی طرح ہوگی۔ اس وقت شیطان مردود کو فرشتے گھیر لیں گے اور آروں سے اس کو چیریں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک شیطان مردود موت کی تکلیف میں رہے گا اور موت کا شکار ہوتا رہے گا۔ جہاں پر شیطان مردود کی روح قبض کی جا رہی ہوگی وہاں پر جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ اس دردناک سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس شیطان مردود کی جان نکالی جائے گی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کی طرف دیکھو کہ کس طرح یہ ذلت کی موت مر رہا ہے۔ وہ لوگ یہ خوفناک منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، تم نے ہم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ اس وقت انہی جہنمی گڈھوں کے اندر شیطان ابلیس 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا اور وہیں پر شیطان مردود کی قبر بنائی جائے گی۔ میرے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو دنیا کی سب سے بھیانک موت دے گا، اور دنیا کے تمام انسانوں کی موت کی تکلیف کے برابر شیطان مردود کو موت کی تکلیف دی جائے گی، اور اس طرح یہ شیطان مردود تڑپ تڑپ کر مرے گا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنے تمام تر احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔